السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ معزز بزرگان دین، اسٹیج پہ رونق افروز علماء اکرام، حفاظ اکرام، طلبہ عزیز، نوجوان دوستوں، پردہ میں بیٹھی میری ماں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام سیرت مبارکہ کے اوپر رکھا گیا ہے۔ جس محفل میں ذکر حبیب ہو اس سے خدا قریب ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا انسان بھی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ عنوان ہے 12 ربیع الاول، وفات یا میلاد۔ ہم سے پیش رو جو ہم سے پہلے حضرت بیان فرما رہے تھے، انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ چند چیزوں پر مزید توجہ دلائی جائے گی۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرا جز محمد رسول اللہ اور نبی اکرم شفیع اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ صرف پیغمبر ہیں نہیں، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن مقدس نے اعلان کیا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا: انما انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمارا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب ہمارے دل میں یہ بات ہوگی کہ محمد الرسول اللہ پیغمبر بھی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔
آپ کے بعد اس روئے زمین پر کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ کسی بحث کی ضرورت ہے. قرآن مقدس نے مہر لگا دیا کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، اور لاڈلے پیغمبر نے مہر لگا دیا میں آخری پیغمبر ہوں. اس کے اوپر کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کے لیے شرط بھی ہے. الغرض الحمدللہ ہم لوگ مسلمان بھی ہیں اور اس بات پر یہ اعتقاد اور ایمان بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے. ہمارا عقیدہ ہے نا، اگر کل کو کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں تو کیا کریں گے اس کو؟ بھائی کیا عقیدہ ہے، مانیں گے اس کو؟ وہ ریجیکٹ ہے. وہ کوئی پاگل ہوگا، کوئی باولا کتا کا کاٹا ہوگا جو ایسا بولے گا. اس کے علاوہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں. کچھ باولے اس دنیا میں آئیں گے اور آ کر چلے گئے ہیں، کچھ باولے اور بھی آئیں گے اور آ کر چلے جائیں گے. ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے. اور اس بات کا اعتقاد بھی ہے کہ ہم سب دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. ناموس محمد عربی پہ ہم جان نچھاور کر دیں گے. ناموس محمد عربی پہ ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن کر دیں گے. یہ ہمارا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے، یہ محبت ہونی چاہیے. آج کا یہ پروگرام سیرت نبوی کے عنوان سے کیا گیا ہے. ایک طرف اس بات کا مجھے بڑا خوشی ہے کہ اس بستی کے نوجوانوں نے، اس بستی کے بوڑھوں نے، اس بستی کی ماں اور بہنوں نے یہ چاہا اور یہ سوچا کہ اپنے لاڈلے پیغمبر کے بارے میں کچھ سنے. ہم نے مدرسہ نہیں پڑھا، ہم نے مکتب نہیں پڑھا، ہم جماعت میں بھی نہیں جا پاتے ہیں، تو کم سے کم ایک موقع ایسا بنایا جائے کہ اس موقع پر ہمارے نبی کی سیرت بیان کی جائے. اس سیرت کو سنیں اور سن کر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. مزید خوشی یہ ہوئی کہ 12 ربیع الاول کے عنوان سے کچھ لوگ چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے گاڑتے ہیں، ہوائی واہیات کرتے ہیں. ان چیزوں سے آپ بچیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ ہمارے لاڈلے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم نہیں دیا تھا کہ میرا برتھ ڈے منانا، میرا 12 وفات منانا، ایسی کوئی بھی شریعت کا حکم نہیں ہے. اس لیے اس موقع پر یہ پروگرام رکھ کے ان معصوم بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھائی جا رہی ہے کہ 12 ربیع الاول وفات ہو یا ولادت ہو، یہ نہ خوشی کا موقع ہے نہ غم کا موقع ہے. ہاں اس موقع سے بیٹھ کر لاڈلے پیغمبر کی زندگی کو سنیں گے، لاڈلے پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں گے، معلوم کریں گے اور اپنی زندگیوں کو سنواریں گے. اس لیے آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. اب میں اپنے اصل موضوع پر لوٹتا ہوں. میں نے قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت پڑھی. اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے ہیومن بینگ، اے مانوتا، اے انسانوں، اے خاص طور سے ایمان لانے والے مسلمانوں سنو. ما آتاکم الرسول، پیغمبر جو کچھ تمہیں دیتے ہیں فخذوہ، اس کو پکڑ لو. رسول نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے فانتہوا، اس سے رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو. دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی آپ اعلان کیجئے
مسلمانوں میں اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے مسلمانوں تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ اگر میری فرما برداری کرو گے تو تم اپنے دعویٰ میں سچے کہلاؤ گے۔ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ جب جس محبت کرے گا تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑا کامیاب ہوگا۔ یہاں پر 1 منٹ دنیاوی لائن سے تھوڑا سمجھیے، مثال سے سمجھاتے ہیں۔ انسان بڑا لالچی ہے، اس کو نقد جو دکھتا ہے اسی کو مانتا ہے، ادھار کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی آدمی انسان سے یہ کہہ دے، کوئی بیمار انسان ہو اور ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر نے چیک اپ لکھا، رپورٹ آیا کہ آپ کو شوگر ہے، شوگر 500 تک بڑھ گیا ہے، یعنی بہت معاملہ خراب ہے۔ ڈاکٹر نے دوا لکھی اور پرہیز لکھ دیا، یہ دوا کھانا ہے اور یہ پرہیز کرنا ہے، مٹھائی نہیں کھانی ہے، چاول نہیں کھانی ہے، آلو نہیں کھانا، آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب وہ مریض ڈاکٹر کے ہاں سے پرزی لے کر نکلے، دوا کھانے پہ جائے اور پرزی دے دے، دوا کھانے والا اس کو دوا نکالنا شروع کرے تو منع کر دے اس کو، نہیں آپ اس کی یہ دوا مت دیجیے، ہم کو جو ہے ایک سیناریسٹ دے دیجیے اور ایک اینٹی بائیوٹک دیجیے، اور کچھ اپنے حساب سے وہ دوا بولے، کس کا بخار کی دوا بول دے، سر درد کی دوا بول دے۔ دوا کھانا والا بولے گا بھائی آپ کو شوگر ہے، آپ کو شوگر کی دوا کی ضرورت ہے، یہ کیا لے رہے ہیں آپ؟ کہا کہ پیسہ مجھے دینا ہے، پیسہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں دینا ہے، میں جو بول رہا ہوں تو۔ دوا کھانا والا بیچارہ مجبور ہو کر جو مانگے گا اس کو دے دے گا۔ اب یہ شوگر کا مریض گھر پر آئے اور بیوی سے کہے کہ دیکھو چاول بناؤ اور آلو کی سبزی بناؤ، اور چاول کھائے آلو کی سبزی سے، اور اس کے بعد بولے دیکھو فریج میں کچھ مٹھائی ہو تو مٹھائی بھی دو، اور مٹھائی بھی کھائے اور اوپر سے دوا کھائے، کون؟ جو خود سے لایا وہ دوا کھائے۔ آپ بتائیے اس مریض کی حالت کیا ہوگی؟ وہ مریض کی زندگی بچے گی یا زندگی جائے گی؟ اس کی بیماری بڑھے گی یا گھٹے گی؟ بھائی آپ لوگ بولیے، بیٹری ڈاؤن نہیں نا آپ لوگ کا؟ ہاں بیٹری ڈاؤن ہو تو چارج یہاں پر ہے، چارجر لگا دیا جائے گا۔ بھائی بیماری بڑھے گی، موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ڈاکٹر نے جو مشورہ دیا تھا اس مشورہ کو نہیں مانا، اپنی مرضی سے دوا لی، اور جس چیزوں سے بچنے کے لیے کہا اس سے بچا بھی نہیں، اپنی مرضی سے کھایا، تو کیا ہوگا؟ اس کی بیماری بڑھے گی اور موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ ہم مسلمان بھی کچھ ویسے ہی ہیں، ہم لوگ ایمان لائے بھائی اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی پیغمبر ہے، جب ایمان لائے، ایمان لائے مطلب ہم مریض ہیں، اللہ کے پاس گئے، اللہ نے دوا تجویز کی لاڈلے پیغمبر کے ذریعے سے، لاڈلے پیغمبر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے دوا لکھی، اللہ کے حکم سے دوا لکھی۔ کیا لکھی؟ کہ بھائی دیکھو تم کو اس چیز سے پرہیز کرنا ہے اور یہ چیز تم کو کھانا ہے، مطلب حرام سے بچنا ہے، حلال کھانا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کو مانا، رسول کو مانا، لیکن دوا اپنے حساب سے کھائے اور کھانا اپنے حساب سے، جھوٹ بھی بولے، سچ بھی بولے، گناہ بھی کیے، سب کچھ کیے، اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان بڑی پریشان ہے، مسلمان بہت پریشان ہے، ہر طرف سے حالات آ رہے ہیں،
ارے بھائی جیسے شوگر کے مریض نے آلو سبزی کھا کر مٹھائی کھا کر اپنے اوپر آفت بلا لیا ہے، ہم مسلمانوں نے اللہ رسول کی باتوں کی نافرمانی کر کے ہم نے بھی اپنے اوپر آفت لا لیا ہے۔ بھائی مثال سمجھ میں آئی؟ آسان مثال ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، سنو، اللہ کے رسول جس چیز سے جو چیز تم کو دیتے ہیں اس کو پکڑ لو، یعنی جو کرنے کو کہتے ہیں اسے کرو، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے بچو۔ پھر کہا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ شوگر کے مریض نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ دوا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا 15 دن میں شوگر لیول میں آ جائے گا، بیماری اچھی ہو جائے گی۔ سن تو لیا، دوا کھایا اپنے حساب سے، کھانا کھایا اپنے حساب سے، بیماری اور بڑھ گئی۔ اب وہ ڈاکٹر کو بول سکتا ہے آپ نے کیا دوا لکھ دیا؟ بول سکتا ہوں؟ بولے گا تو مار کھائے۔ بھائی ڈاکٹر نے جو دوا لکھا وہ خالی کاغذ میں لکھنے سے تو نہیں ہوگا، اس سے عمل بھی تو کرنا ہوگا۔ تو ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے جو بات بتائی، ہم نے لکھا ہوا تو پڑھ لیا، علماء نے بیان کر دیا، ہم نے عمل نہیں کیا اس سے۔ آپ کہیں کہ ہم بڑی مصیبت میں ہیں، اللہ ہم ہی کو ستاتے ہیں، اللہ ہم ہی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، بتائیے کہنا صحیح ہے؟ کسی بھی صورت میں ایک رانچی سے بھاگا ہوا پاگل بھی بولے گا کہ بھائی ہمارا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مجرم ہم خود ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ ہمیں دیا اسے لینا ہے، جس چیز سے منع کیا اس سے بچنا۔ دوسری آیت کریمہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہوگا، اس کی دلیل دینی ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ کہ میری اطاعت کرو، میں نے جو طریقہ بتایا اس طریقہ پہ چلو، میں نے جو بات کہی اس بات کو مانو، میں جو شریعت لکھ رہا ہوں اس پہ عمل کرو، پھر جا کر تم محبت کرنے والے کہلاؤ گے۔ اچھا، محبت ایک کامن لفظ ہے، آج کل لوگ بڑی جلدی سمجھتے ہیں، اس کو مثال سے سمجھیے۔ آج کا یہ پروگرام سیرت پر ہے، میں بار بار بول رہا ہوں سیرت پر ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ہے۔ جس انسان کو جس انسان سے محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت کرتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا محبوب کس گھر کا رہنے والا ہے، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں، وہ کیسا ہے، سب کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی رسول کے بارے میں جاننا ہوگا، ہمارے رسول کیسے تھے، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا سونا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ بولتے کیسے تھے، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، ان باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ محبت بیکار کی محبت کہی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ نبی نے کہا کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے بچوں سے، اس کے ماں باپ سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، نبی نے پوچھا عمر ہم سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا کہ فدا ابی و امی، نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی نے پوچھا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر پھر مومن نہیں ہوئے تو مومن نہیں ہوئے۔ حضرت عمر فاروق
جو دنیا کا ایک ایسا حکمران، ایک ایسا خلیفہ، ایک ایسا امیر المومنین کہ روئے زمین پر ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ عمر فاروق سر کو جھکا لیے اور پھر سر اٹھائے اور کہا میرے آقا اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ نبی نے کہا اب جا کر تم مومن ہوئے۔ اب سوال یہ ہے بھائی محبت تو نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے، جو کسی سے کیا نہیں تو ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کو باپ کو بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہے، ماں کو بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کو ماں سے محبت ہے، میاں کو بیوی سے محبت ہے، بیوی کو میاں سے محبت ہے۔ یہ محبت فطری چیز ہے۔ لیکن ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت سب سے زیادہ نہیں ہوئی تو مومن نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ کھڑا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب سنیے۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ محبت کی کارن اور وجہ چار لکھا ہے، چار وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے۔ نمبر ایک مال کی وجہ سے۔ بہت پیسہ والا آدمی ہے تو اس سے تھوڑا تعلق بڑھاتے ہیں کہ محبت ہو تو کچھ مل جائے گا، میرا بھی جیب گرم ہو جائے گا۔ آج کل یہ محبت عام چل رہی ہے، اس کو بولتے ہیں منافقانہ محبت، منافقت والی محبت، جب تک پیسہ تب تک محبت، تو پیسہ کی وجہ سے۔ دوسرا ہے جمال یعنی خوبصورتی کی وجہ سے، کوئی انسان بڑا خوبصورت ہے اس کو دیکھا اس سے محبت ہو گئی۔ تیسری چیز ہے قرابت داری، رشتہ داری، ماں سے محبت، باپ سے محبت، بیٹے سے محبت، بیوی سے محبت، یہ ایک محبت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے خاندان سے محبت۔ چودھری ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، وہاں تعلق رکھیں گے تو لوگ ہم کو بھی بڑا سمجھیں گے، تو اس لیے محبت۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان ملے گا جس کے پاس یہ چاروں خوبی ایک ساتھ ہو؟ آپ کے نگاہ میں کوئی انسان ہے کہ اس کے پاس چاروں خوبی ایک ساتھ ہو؟ یعنی وہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہو، وہ دنیا کا سب سے بڑے خاندان کا بھی ہو، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بھی ہو، اور اپنا باپ یا بھائی یا بیٹا یا بیوی ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ ایک نہ ایک کمی ہو جائے گا۔ لیکن ایک ذات ہے جس کے اندر یہ چاروں چیزیں ہوتے ہیں، اور کون ذات ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اندر یہ چاروں خوبی ایک اور سے موجود ہے۔ حدیث پاک سے سنیے اس بات کو۔ مالداری، سب سے پہلے کہا تھا جو سب سے بڑا مالدار اس سے محبت ہوتی ہے۔ مالداری کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آفر دیا تھا، میرے نبی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے عرب کے انگریزوں کو پتھروں کو سونا بنا دوں تو میں آپ کے لیے سونا بنا دیتا ہوں۔ اور عرب میں صرف پتھر ہی پتھر ہے۔ اللہ نے مجھ گناہگار کو وہاں بلایا، میں دیکھ کر آیا، صرف پتھر ہی پتھر ہے، جہاں تک نگاہ اٹھے گی صرف پتھر ہے، سنگریزہ ہے۔ ایسے جگہ پر اگر پورے ملک کے پتھر کو سونا بنا دیا جائے، اس سے بڑا مالدار کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر مالداری کی بنیاد پر محبت ہونی چاہیے تو کس سے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ۔ دوسری چیز ہے جمال یعنی خوبصورتی۔ آئیے خوبصورتی کی بات کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں گھر کے بند کمرے میں ہوتی تھی، کمرہ اندھیرا ہوتا تھا، اللہ کے نبی تشریف لاتے، روشنی ہوتی تھی، میں سوئی میں دھاگا ڈالتے۔ آج کا شوہر اگر گھر میں داخل ہو اور لائٹ جل رہا ہو اور عورت سوئی میں دھاگا ڈال رہی تو جلد سے دھاگا پہ اور چل جائے گا، جلات چلا ہے۔ اما ایسا فرماتی ہے کہ میرے حبیب
جب گھر میں تشریف لاتے ایسی روشنی ہوتی تھی کہ میں سوئی میں دھاگا ڈال دیتی تھی. دیکھو کتنا بڑا بھائی ہے. جب سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی تو اللہ کے نبی کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں 14ویں کی چاند نکلی ہوئی تھی, چاند کی روشنی, چاند چمک رہا تھا. میں گھر سے باہر نکلا, مسجد میں گیا, ہمارے آقا تشریف فرما تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی آقا کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی اپنے حبیب کو دیکھتا. آخر میں بولنا پڑا کہ چاند تیرے اندر تو داغ ہے, میرے آقا کے چہرے پہ کوئی داغ نہیں. حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَدَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے حبیب, آج تک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کو نہیں دیکھا, اور آپ سے خوبصورت کوئی عورت نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا. آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے, آپ ایسے پیدا کیے گئے جب ہم سے ڈیمانڈ کیا تھا. تو اگر خوبصورتی کی بنیاد پر محبت ہو تو کس سے ہو؟ ہمارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. اب عائشہ کہتی ہیں لو رائنا حبیبی لقطعنا قلوبہن, اگر مصر کی عورتیں ہمارے حبیب کو دیکھتی اپنے کلیجے کو کاٹتا. تو خوبصورتی کی بنیاد پر محبت ہو تو کس سے ہو؟ ہمارے آقا سے. تیسری چیز ہے قرابت داری, رشتہ داری. سب سے زیادہ محبت انسان کو ماں باپ سے ہوتی ہے. قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. گویا نبی اللہ کے نبی گویا جو امت کے باپ ہے, تو جو باپ اور ماں کے درجے میں ہے اس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. خاندان کے بارے میں آئیے تو پورے عرب کے اندر سب سے بڑا قبیلہ بنو ہاشم, اس کے بعد اس سے بڑا قبیلہ قریش, اور قریش میں سب سے بڑے سردار عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے عظیم بیٹا عبداللہ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ. تو خاندان کی بنیاد پر محبت ہونی چاہیے تو ہمارے حبیب سے ہونی چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں, اگر محبت کی کوئی بنیاد ہوگی تو ہمارے آقا علیہ السلام سب سے زیادہ اس بات کو مستحق ہے کہ آپ سے محبت ہونی چاہیے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تمہارا اگر دعویٰ ہے محبت کا, میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گی, اور جب اللہ تم سے محبت کریں گے تمہارا بیڑا پار. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا, اور جس کا اللہ ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آج کے اس مبارک پروگرام میں سیرت محمدی کو بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو اپنے آقا سے محبت ہو, کیونکہ جس بات کا ذکر بار بار ہوتا ہے اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے. ہمارے بچے فلمی ایکٹر اور ایکٹرز کی بات زیادہ سنتے ہیں. روز صبح شام ماں بہن بھائی سے سلمان شاہ رخ کی بات سنتے ہیں, وراٹ اور کوہلی کی بات, وراٹ کوہلی اور فلاں کھلاڑی کی بات سنتے ہیں, رونالڈو اور فلاں کھلاڑی کی بات سنتے ہیں. تو یہ بچے سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارے سب سے بڑے ہیں. کبھی خیال نہیں آتا کسی بات کو. دسترخوان پہ بیٹھا ہے, بچوں کو بولوں بیٹا ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے ہم کو کہا ہے بسم اللہ بول کر کھانا چاہیے, دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے. کبھی بچے سے نہیں کہتے بیٹا گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو, ہمارے نبی نے سلام کرنا سکھایا ہے. کبھی ہم نہیں کہتے بچوں سے ہمارے نبی نے سکھایا بڑے کی عزت کرنی چاہیے, چھوٹے سے محبت کرنی چاہیے. ہم یہ کبھی نبی کی بات نہیں کرتے.
گھر میں سنتا ہے کھلاڑیوں کا نام، گھر میں سنتا ہے ناچنے والوں کا نام، تو اس کو محبت کس سے ہوگا؟ اس سے محبت کس کو ہوگی؟ کیا ارے اس کو محبت کس سے ہوگی؟ ناچنے والوں سے محبت ہوگی۔ تو کیسا بنے گا؟ کیسا بنے گا؟ ناچنے والا بنے گا۔ باپ کی شادی اگر ڈی جے پر ہو تو بیٹا جو ہے ٹک ٹاک والا پیدا ہوگا۔ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن ہے حقیقت۔ اگر باپ کی شادی، ماں کی شادی ہو رہی ہے ڈی جے پر تو ٹک ٹاکی بچہ پیدا ہوگا۔ یہ امید چھوڑ دیجیے جمعہ پڑھنے آئے گا، یہ امید چھوڑ دیجیے 5 وقت کی نمازی بنے گا، یہ امید چھوڑ دیجیے محمد رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دے گا، یہ امید چھوڑ دیجیے بچوں سے۔ ہم میں سے بہت سارے بچے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ ایک اسکول میں، کلکتہ میں ایک اسکول میں ایک بچے سے پوچھا گیا بابو ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تو آج جمعے میں بیان کر رہا ہوں ہم، اس بچے نے کہا رویندر ناتھ ٹیگور۔ کیا کہا؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ رویندر ناتھ ٹیگور۔ اب بتائیے اس بچے سے کیا امید رکھیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رویندر ناتھ ٹیگور ایک بہت بڑے ودوان گزرے ہیں، ایک بہت پڑھے لکھے آدمی گزرے ہیں، انہوں نے ہندوستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تب اس بچے کے بابا، اس کی ماں، اس کے ٹیچر ہر وقت رویندر ناتھ ٹیگور، رویندر ناتھ ٹیگور، رویندر ناتھ ٹیگور، بک میں رویندر ناتھ ٹیگور، گھر کے ٹیبل پر رویندر ناتھ ٹیگور، گھر کے سونے کے ٹائم رویندر ناتھ ٹیگور، موبائل پر رویندر ناتھ ٹیگور۔ اور سمجھا رویندر ناتھ ٹیگور کوئی بہت مہان آدمی ہے، اور جو مہان ہوگا وہی تو پیغمبر ہوگا۔ اس کو نہیں بتایا کہ محمد رسول اللہ وہ ہے۔ آج ہم چاند پر پہنچ گئے، بہت فخر کی بات ہے۔ ہمارے ملک نے وہاں قدم رکھا جہاں کوئی ملک قدم نہیں رکھا تھا۔ ہمارے اس کے ساتھ اب یہ بھی ہمارے بچوں کو بتائیے کہ 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے اپنی انگلی کے اشارے سے اسی چاند کو ٹکڑا کر دیا۔ بتائیے اس بچے کو، اسی چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑا کر دیا تھا۔ بتائیے اس بچے کو، بہت لوگ پیاسے تھے، ہمارے نبی نے اپنی انگلی کو پانی کے کٹورے میں ڈال دیا، سارے لوگ سیراب ہو گئے۔ بتائیے اپنے بچے کو، ایک آدمی کے کھانا پر ہمارے نبی بسم اللہ بول کر بیٹھ گئے، سارے قبیلے کے لیے کھانا پورا ہو گیا۔ بتائیے ہمارے بچوں کو کہ ہمارے آقا وہ ہے جن کے لیے آسمان زمین بنایا گیا، چاند سورج بنائے گئے۔ ہمارا اور تمہارا وجود بیٹے اسی نبی کی وجہ سے۔ انہوں نے ہمارے، کیا نام آپ کو بھول گیا جی؟ ہاں ظہیر بھائی، انہوں نے کہا نعت سنائیے۔ اب یہ نعت کا مطلب پہلے سمجھیے، پہلے آپ نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت کا معنی ہے، ڈکشنری میں نعت بولتے ہیں صفت کو، تعریف کو، یعنی نعت اس اصطلاح میں کہتے ہیں کہ نعت وہ کلام ہے جس میں ہمارے نبی کا تعریف کیا جائے، ہمارے نبی کی زندگی بیان کی جائے۔ یہ سب تو نعت ہی ہے نا۔ اب اس کو شاعر بچہ جو ہے ماشاءاللہ اس کی آواز پیاری ہے تو پڑھ کے سنایا، اب ہم پڑھیں گے سب لوگ اٹھ کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ بھائی ہماری آواز تو اتنی پیاری ہے نہیں۔ لیکن میں بھی کوشش کرتا ہوں، ابھی تو آواز بیٹھی ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ بیان کرنا پڑ رہا ہے، تو میں بھی نعت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی آواز بالکل موٹی ہے اور مطلب عجیب سی آواز ہے، دانت نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی محبت میں گنگناتے رہتے ہیں، وہ بھی نعت پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ان کے نعت سن کر میں بھی بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی نعت پڑھوں۔ ہمارے مدرسے کے بچے کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں آپ نعت سنائیے، اب پھٹا بانس آواز ایسی موٹی کہ سپاہی جو سنے اٹھ کے بھاگ جائے، پھر بھی سناتا ہوں بھائی رہنا ہے رہو، بھاگ رہا ہے بھاگو، سناؤں گا۔ تو ظہیر بھائی نے کہا کہ نعت پہلے پڑھیے پھر بیان کیجیے گا۔
मगर पहले ही अगर नात पड़ा सब भाग गए तो फिर बयान कौन सुनेगा? इसलिए पहले बयान किया फिर नात पढ़ेंगे। दारुल उलूम देवबंद का नाम सुने हैं? एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त का सबसे बड़ा इस्लामिक स्टडी सेंटर है, शिक्षण स्थान, यानी यूनिवर्सिटी कह लीजिए, मदरसा कह लीजिए, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, ऐसे रकबा के लिहाज से, चौड़ाई लंबाई के लिहाज से और भी बहुत से मदरसे हैं, लेकिन जो उसकी खूबी और बुनियाद है, जो उसको निस्बत हासिल है, मस्जिद नबवी के दरमियान जो सुफ़ा चबूतरा है, उसके बाद सबसे पहली जो हक हासिल है वो देवबंद को हासिल है। तो उस देवबंद के जो बानियों में हैं और सबसे बड़े लोगों में हैं कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक नात पढ़ी थी, एक नात लिखी थी। उसका अल्फाज बड़ा सख्त है, आसानी से समझ में नहीं आएगा, दो चंद मिसरा मैं गुनगुनाऊंगा नहीं, ऐसे ही पढ़ देता हूँ, उसका मतलब बताऊंगा। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अपने इस अजीम कलाम में कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़ में कौनो मका को सजाया गया। मतलब क्या है इस शेर का? मतलब ये है कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुदरत कामिला से हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, आपके वजूद का फैसला किया, और आपके सदक़े में, आपकी वजह से, आपकी बरकत में सारे कायनात को बनाया गया। अगर आप न होते ये कायनात नहीं बनाया जाता, ये चार सूरज नहीं निकलते, ये हवा नहीं चलती, ये दरिया का निज़ाम नहीं चलता, सारे निज़ाम ख़त्म हो जाते। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़ में कौनो मका को सजाया गया। आगे इरशाद फरमाते हैं वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी। भाई हम में से किसी को बच्चा पैदा होता है, एक बात रुक के बोलते हैं, तो बड़े दोस्त लोग हैं, फोन करते हैं, मुफ्ती साहब अल्लाह ने एक बेटा दिया, एक नाम बोलिए। अब बोला भाई रख दो मोहम्मद। हजरत ये बहुत ओल्ड नेम है, पुराना, कुछ नया बोलिए। अहमद रख दो, महमूद रख दो, अब्दुल रहमान रखो, कुछ यूनिक बोलिए, कुछ यूनिक बोलिए। अब दोस्ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। एक दोस्त मेरे पुणे से फ़ोन किए, अब 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट हो गया नाम डिस्कस करने में। मैं क्या भैया यूनिक नाम तो अब यही होगा कि नमरूद रख दो, कारून रख दो, शद्दाद रख दो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में ये नाम कहीं नहीं मिलेगा। जो चले गए शैतान वो चले गए और नाम ये नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कोई नाम होता है? मैं कहा अल्लाह के बंदे जो प्यारे प्यारे नाम है वो तुम नहीं रखते हो और यूनिक नाम तलाश कर रहे हो, तो ये हमारी हालत है। अब यहां पर एक बात और सुनिए, नामों का असर पड़ता है, नामों का। भाई वक्त भी हो रहा है, उलमाए कराम अपने घड़ी को देख रहे हैं, और जब ये लोग घड़ी देखते तो डर लगने लगता आदमी को, मतलब घंटी बज गई है, बात जल्दी खत्म कर दें। जा कैसे होगा फिर, इन लोगों को बोलना है भाई रात में नहीं सोए, कल पढ़ाएंगे कैसे? इंशाल्लाह जल्दी खत्म कर देंगे, थोड़ी सी और। तो नामों का असर पड़ता है इंसान के शख्सियत पर, उसके जिंदगी पर। अरब में एक आदमी अपने बेटे का नाम रखा जोअलुन। अब बेटा जवान हुआ तो बाप को मारना शुरू किया, गाली देना शुरू किया। अब दौड़ा दौड़ा आया उसका बाप, हज़रत उमर फारूक थे, कहा कि हजरत मेरा बेटा मुझे मारता है, गाली देता है। तो वो तो उमर थे, एक की बात सुन के फैसला नहीं करेंगे। कहा बेटे को बुला, उसकी बात सुनेंगे। बेटे को बुलाया, बेटे से पूछा भाई तुम मारते हो बाप को? कहा मारते। गाली तो कहा गाली देते हैं। क्यों ऐसा करते हो? कहा मेरी बात भी सुन लीजिए आप। क्या क्या बात है?
کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے باپ نے جو شادی کی تھی وہ ایک مجوسیہ عورت سے شادی کی. مجوسی اس آدمی کو بولتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, اس سے شادی کی. جب میں پیدا ہوا تو میرا نام رکھا جولن, اور جولن کے معنی آتا ہے پیخانہ کا کیڑا. عمر فاروق نے کہا کہ کمینہ نالائق, بھاگ یہاں سے, تم اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کرتا ہے اور اپنا حق مانگنے چلا آیا. جو تو اس کا نام رکھا ہے, جو تم نے اس کے پیدائش کا راستہ اختیار کیا ہے, تو کیا امید رکھتے ہو اس سے؟ آج ہماری حالت یونیک نام, کامن نام جو ہر جگہ چل جائے. ہندو بھائی سمجھے ہمارا نام ہے, عیسائی سمجھے ہمارا نام ہے, یہودی سمجھے ہمارا نام ہے, مسلمان سمجھے ہمارا نام ہے, سب میں گاڑی چل جائے ویسا نام چاہیے. تو ہمارے شاعر کہتے ہیں وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, ہمارے نبی کے بہت سارے نام تھے. جیسے اللہ کے صفاتی نام بہت ہیں, 99 مشہور ہے جو قرآن مقدس میں لاسٹ میں لکھا ہوتا ہے, تو ہمارے نبی کے بہت سارے نام تھے. اس میں سے سب سے بہتر نام کیا تھا؟ محمد احمد محمود. ہم نے بھی اپنے بچوں کا نام رکھ دیا محمد احمد محمود. بھائی بچہ ہوا, ایک سیکنڈ نہیں سوچا, کسی سے مشورہ نہیں, فوراً نام رکھا. گھر والے جو بولنا ہے بولیے, کیونکہ اس سے بہتر کوئی نام ہو تو لائیے, کوئی نام ہی نہیں ہے. تو شاعر کہتے ہیں وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, ذات مطلق کا شاہد بھی, مشہود بھی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام محمد بھی ہیں, احمد بھی ہیں, محمود بھی ہیں, اور اللہ رب العزت کو شب معراج میں دیکھنے والے بھی ہیں. شب معراج میں ہمارے نبی نے اللہ کے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, ذات مطلق کا شاہد بھی, مشہود بھی. علم و حکمت میں ہو غیر محدود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. ہمارے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے, امی تھے. امی اس بات اس انسان کو بولتے ہیں جو کسی کے پاس جا کر پڑھا لکھا نہ کیا ہو, نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, لیکن حکمت اور علم میں دنیا کے تمام انسانوں سے, فرشتوں سے سب سے بڑے علم والے تھے. کون؟ ہمارے آقا. اسی کو شاعر کہتے ہیں ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. امی تو بنائے گئے, علم کا سمندر بہایا آپ نے. آخر میں بیچ میں سب چھوڑ کے آخر میں بولتا ہوں, مجھے حشر کا غم ہو قاسم, مجھے کس لیے حشر کا غم ہو قاسم, مجھے کس لیے, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ. یہ بڑی عجیب بات قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ مجھے حشر کا کوئی غم نہیں ہے. میرا آقا مجھے سفارش کر کے جنت دلوائے گا. یہی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ فخر سے کہہ سکے, یقین سے کہہ سکے کہ اگر ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارے آقا ہمارے لیے سفارش کریں گے. لیکن سوچیے ذرا, جو نبی پوری زندگی امتی امتی کرتا رہا, آخر میں امتی امتی کرتا رہے گا, جب تک ہمارے آقا ہمیں بخشوا نہیں دیں گے اس وقت جنت میں نہیں جائیں گے. امتی امتی کرتے رہیں گے, میدان محشر قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سارے انسان پسینے میں سرابور ہوں گے, کوئی گلے تک پسینہ, کوئی کمر تک پسینہ. سب لوگ حیران ہوں گے, حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا. لوگ اکٹھا ہوں گے, کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ حساب تو کر دے, جس کو جہنم میں بھیجنا ہے جہنم میں ڈال دے, جس کو جنت دینا ہے جنت دے دے, حساب تو ہو جائے. لوگ دوڑے آئیں گے, آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ آدم ہیں, سب سے پہلے پیغمبر ہیں, صفی اللہ ہیں, آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے, اللہ حساب کتاب کر دے. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں, میرے بس کی بات نہیں ہے, نفسی نفسی, میں تو اپنے جان کے بارے میں جانتا ہوں, تم لوگ بھاگو جاؤ موسیٰ کے پاس, وہ کلیم اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے, ان سے کہیں گے, وہ کہیں گے نہیں نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے, نفسی نفسی, یا ربی نفسی نفسی, ہائے میری جان, ہائے میری جان. آج تو میں اپنے اماں کے بارے میں بات نہیں کروں گا, اپنے ابا کے بارے میں بات نہیں کروں گا. تم جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہ روح اللہ ہے, وہ سفارش کریں گے. وہاں لوگ بھاگے جائیں گے, وہ بھی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, یا ربی نفسی نفسی, اے اللہ بس مجھے بچا
बचा ले, ए अल्लाह बस मुझे बचा ले। वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ भी सिफारिश कबूल न होगी। वो कहेंगे जाओ हम सब के आका, हम सब के अजीम पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से जाकर सिफारिश करो। वो अपने रब से सिफारिश करेंगे, उसके बाद अल्लाह हिसाब किताब करेंगे। लोग दौड़ लगाएंगे, क्या देखेंगे, आप सजदे में गिरे होंगे और वहाँ कह रहे होंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती। ए मेरे रब मेरे उम्मत का क्या होगा, ए मेरे रब मेरे उम्मत का क्या होगा, ए मेरे रब मेरे उम्मत का क्या होगा। वहाँ लोग सुनेंगे, उसके बाद अल्लाह उनकी बात सुनकर हिसाब किताब का फैसला करेंगे। आप बताइए, जो नबी दुनिया को छोड़िए आखिरत में हमको नहीं भूला, हमारी निजात के लिए वहां भी रो रहा है, वहां भी रब से फरियाद कर रहा है, हमने उस नबी को कैसी कैसी तकलीफ दी। उस नबी के सीने पे हमने चाकू चलाए, हमने दाढ़ी मुड़ाई, हमने उस नबी को हमने शर्मसार किया, हमने उस नबी के हुक्मों को पामाल किया, सुन्नतों को छोड़ा, शरीयत को हमने पामाल किया। और किस मुंह से कल हम वहां जाएंगे, हौज़े कौसर पे कैसे हम सामना करेंगे नबी का। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को बदले। सीरत का प्रोग्राम हो, रबीउल अव्वल का महीना हो या कोई भी महीना हो, ये प्रोग्राम से तकरीर से बदलाव नहीं आएगा। इंसान जब कोशिश करेगा तो बदलाव आएगा, इंसान जब कोशिश करेगा तो बदलाव आएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उन्हीं को बदलते हैं जो कोशिश करते हैं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस वक्त तक अल्लाह ताला, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो फिक्र जिसे खुद अपनी हालत बदलने। अपने आप को बदलना होगा, हमें फिक्र लेनी होगी। ये मासूम बच्चे जो हमारे सामने हैं, इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इन बच्चों को सही तालीम दें, इनको इतना जरूर सिखा दें कि अल्लाह एक है, उसी ने पैदा किया है, वही खाना देता है, वही जिंदगी दिया है, वही मौत देगा, वही बीमारी देता है, वही शिफा देता है, वही हमें दौलत देता है, वही गरीबी देता है, सब कुछ करने वाला अल्लाह है। और ये भी सिखा दे ये शरीयत, ये दीन, ये इस्लाम, ये तरीके हमारे और आपके आका लाडले पैगंबर का लाया हुआ है, और हम सब के आखिरी पैगंबर है। कुछ बच्चे को ये सिखा दे बाप का हुकूक क्या है, माँ का हुकूक क्या है, ताकि बूढ़े होने के बाद आपको ओल्ड एज सेंटरों में न डाल दे, वृद्ध आश्रम में न डाल दे, आपको ले जाकर आपकी खिदमत करके अपने जन्नत में। इन चीजों को हमें बच्चों को सिखाना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आजकल गाने हर वक्त बज रहे हैं। एक आदमी घर में अपना म्यूजिक लगा लिया, वो इतना जोर से बजाता है कि चार घर सुने। हमारे बच्चे उठते हैं गाना सुन रहे हैं, सोते हैं गाना सुन रहे हैं, उठते हैं गाली सुन रहे हैं, सोते हैं गाली सुन रहे हैं, खुराफात सुन रहे हैं, झूठ और गिबत सुन रहे हैं, तो उनके ज़हन में बैठ जा रही है। अगर हम उनको नबी का वाक़या सुनाएंगे, सीरत सुनाएंगे, नबी के किस्से कहानी सुनाएंगे, तो हमारे बच्चे वही सुनेंगे और उनके ज़हनों में वही बात बैठेगी और वो ऐसा बनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अंदर वक्त बहुत हो गया है, कल मेरा सफर भी है, इसलिए मैं बात को समेट रहा हूँ। जो चंद बातें और 5 मिनट में करके खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ी चीज जो मुस्लिम मुआशरे की बहू बेटियों में देखने में आ रही है, वो है बेपर्दगी। जिस तरह से मर्दों के लिए हमारे नबी के हुक्मों का मानना जरूरी है, उसी तरह से हमारी माँ बहनों के लिए भी उस हुक्मों का मानना जरूरी है। हमारी माँ बहनें समझती हैं कि जुमा के बयान में सुनते हैं मर्द, जलसे में सुनते हैं मर्द, जमात में जाकर सुनते हैं मर्द, तो गोया कि यही सिर्फ हुक्म को मानने के जिम्मेदार हैं, हमारी छुट्टी है, हम जो मर्जी करें। ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने इस्लाम का दामन पकड़ लिया, अल्लाह रसूल पर ईमान लाए, वो खान मर्द हो या औरत, उन सब की जिम्मेदारी है लाडले पैगंबर के बताए हुए तरीके और लाई हुई शरीयत पर अमल करना। हमारी माँ बहनों की जिम्मेदारी है अपनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को ऐसा लिबास पहनाइए जो फातिमा ज़हरा का लिबास था, अम्मा आयशा का लिबास था, हज़रत रुक़ैया का लिबास था, हज़रत ज़ैनब का लिबास था, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का लिबास था। इन कपड़ों को पहनाइए। आज क्या हो गया, फैशनेबल
बाप अपने बेटी के लिए कैसा कपड़ा खरीदता है? मच्छरदानी का। कितना कीमत है? 800 रुपया। अरे भैया इतना खर्चा काहे किया? अगर तुमको मच्छरदानी का ही पहनाना था तो 150 में मिलेगा चौके मच्छरदानी, लाओ और किसी मास्टर को सिलवा दो। उसके लिए 800 क्यों खर्चा करोगे? हदीस पाक में तो रुब्बा कासियातिन आरिया, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो कपड़ा पहनकर भी नंगी है। हमारे नबी ने 1400 साल पहले क्या किया, आज हम उसी को देख रहे हैं। हमारी बेटियां कपड़ा पहनिए नंगी है, हमारी माएँ कपड़ा पहनिए नंगी है। ऐसे लिबास है अलियाज़ बिल्लाह। आजकल के बुर्का भी ऐसा आ रहा है तो बुर्का को भी बुर्का पहनना पड़ेगा, चुस्त और टाइट बुर्के पहनने हैं। एक बात याद रखिए, बेपर्दगी का आजाब इतना भयानक है, इतना भयानक है। आप रोजा नहीं रखेंगी, हो सकता अल्लाह माफ कर दे। नमाज नहीं पढ़ेंगी, हो सकता अल्लाह माफ कर दे। ज़कात नहीं देगी, हो सकता अल्लाह माफ कर दे। लेकिन हम बेपर्दगी करेंगे, हमारे बेपर्दगी करने से मुआशरे का माहौल खराब होगा, लोग छूटने में पड़ेंगे, गुनाह का रास्ता खुलेगा। अल्लाह हमको कभी माफ नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी बेटियों के लिए जो बाप ऐसा कपड़ा खरीदता है वो नाहंजार है, दकियानोस है, उसका ईमान सल्ब हो चुका है, जिसको शर्म नहीं आती है कि अपनी जवान बेटी के लिए ऐसे लिबास का इंतखाब करता है जिस लिबास के पहनने के बाद उसकी बेटी लिबास पहनकर भी नंगी है। थोड़ा शऊर लाइए। आज थोड़ा सा पैसा आ गया तो लोग समझते हैं दौलत का मतलब नंगा होना, दौलत का मतलब दुपट्टा हटा देना। मेरे भाइयों, ये दुपट्टा जानते हैं क्या है? इसकी कीमत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और मेरी माँ बहन के आंचल की कीमत एक तरफ। फातिमा ज़हरा हमारे हबीब की शहीदी बेटी, इस रुए जमीन की सबसे लाडली बेटी और दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी। आपके सर के बाल तो दूर की बात है, आपको कपड़े की हालत में भी आपके बाप और आपके शोहर और आपके बेटों के अलावा कोई नहीं देखा। आपके जिंदगी में कभी किसी की निगाह पर नहीं पड़ी, इतना पर्दा करती थी। तो क्या वो गरीब थी? क्या वो खूबसूरत नहीं थी? हम फातिमा ज़हरा क्यों नहीं बनते? वैसा आइडियल क्यों नहीं बनाते अपना कि हम हमारी बेटियां फातिमा ज़हरा बन जाए? एक वाकया सुनिए। एक औरत गुजरी है जो बादशाह की बेटी थी, जुबैदा नाम था उसका। उसने हम गए थे वहां पर उम्रा करने, तो हमने देखा एक नहरे जुबैदा है, मक्कतुल मुकर्रमा में नहरे जुबैदा है, पानी सूख चुका है। तो अरब में पानी नहीं मिलता है, तो उस औरत ने बहुत सारी नेकी की। उसमें से उसने सोचा कि ऐसी नेकी करना चाहती हूँ जिससे अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। तो उसने सोचा अल्लाह ने दौलत दिया, नहर खुलवाते हैं, उसमें पानी का इंतजाम करते हैं, क्योंकि यहाँ पानी नहीं मिलता है, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। उस जुबैदा ने नहर खुलवाई, पानी का इंतजाम किया, लोग बड़ी खुशी महसूस किए, लोगों को बड़ी राहत आराम हुई। उसके बाद उसकी मौत हो गई। किसी बुजुर्ग ने खाक में देखा कि उनसे पूछा कि जुबैदा क्या हुआ तुम्हारा? उन्होंने कहा कि मैं तो डर गई थी, मुझे लगा मेरी गाड़ी फंसे मैं जहन्नम में चली जाऊंगी। कहा कैसे? कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मैंने जो नहर खुलवाई है उसकी बरकत से अल्लाह मुझे मग़फ़िरत कर देंगे। फिर अल्लाह ने मुझसे पूछा कि जुबैदा तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने कहा अल्लाह ताला आपके लिए हमने नहर खुलवाई। कहा नहर मेरे लिए नहीं खुलवाई, तुमने अपने लिए खुलवाई थी ताकि लोग तुमको कहेंगे कि बड़ा इसने नेक काम किया था। बताओ तुमने क्या किया? जुबैदा कहती है मेरे पांव से जमीन खिसक गए, मैं डर गई कि तुम ये जहन्नम मिलेगा। अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं मेरी बंदी, तुमने एक काम मेरे लिए किया। वो क्या था? कि तुम एक रोज तुम खाना खा रही थी, लुकमा तुम्हारे हाथ में था, सर से दुपट्टा खिसक रहा था, मुअज्जिन ने आज़ान दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तुमने जैसे ही मुअज्जिन का आज़ान सुना, लुकमा तुम्हारे मुंह से करीब था, तुमने लुकमा को नीचे रख दिया मेरे नाम की अज़मत की वजह से, दुपट्टे को ठीक किया। ये अमल तुम्हारा मुझे पसंद आ गया, जाओ तुम्हारी बख्शिश मैंने कर दी।
میری ماں بہنوں ایک دوپٹہ سنبھالنے سے, اذان کی آواز سن کر اس کی عظمت دل میں بٹھانے سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر رہے ہیں. ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہم کس دنیا میں جا رہے ہیں, کس رخ پہ چل رہے ہیں, اس لیے ہاتھ جوڑ کر بولتے ہیں ماں بہنوں سے خاص طور سے پردہ کیجیے, اپنے بہن بیٹیوں کو پردہ سکھائیے. اللہ کے ہاں سب کو مر کر جانا ہے, سب کو حساب دینا ہے. قبر کے اندر جائیں گے, چہرے کی ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی, چہرے کی جو بناؤ سنگار ہے سب اس کو مٹی اور کیڑے کھا جائیں گے, ہمیں ڈھانچہ بن کے رہ جائیں گے اور کوئی حیثیت ہماری نہیں ہوگی. اس لیے اپنے آخرت کو سنوارے اور مردوں سے, بچوں سے, نوجوانوں سے کہیں گے اپنے نبی کی سنت کو معلوم کر کے اپنی زندگیوں میں لائیے, نبی کا طریقہ لائیے, اپنے داڑھی کو سنتی بنائیے, لباس کو سنتی بنائیے, بولنے کا طریقہ سنتی سیکھیے, اپنے زندگیوں کو سنت کے مطابق گزاریے. سنت کے مطابق گزاریں گے زندگیوں میں برکت آئے گی, رونق آئے گی, انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ. اب وقت بہت ہو گیا ہے اس لیے بات ختم کرتا ہوں. سنت پر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو معاف فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Angkat